إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کی ذات لم یزل کے لیے خاص ہے. انگنت لا تعداد بے شمار بے حد و حساب درود و سلام ہوں جناب آخر الزماں پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و مقدس پر. الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اپنے بھائیوں کے ذریعہ ان کے سبب سے آپ احباب سے خصوصاً طلباء کرام سے ملاقات کا یہ بابرکت موقع میسر آیا اور اس کے ساتھ ہی آپ سے ہم کلام ہونے کا بھی شرف حاصل ہو رہا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ علم کے جو چاند اور روشن ستارے آپ کے پاس موجود ہیں، میری مراد میرے دوست احباب اساتذہ کرام الحمدللہ جو اس وقت علم کے مینار ہیں، اور آپ تمام طلباء کرام کو نور سے علم سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے روشناس کر رہے ہیں. ان کی موجودگی میں گفتگو کروں، لیکن بہرحال چونکہ ان کی محبت ہے اس لیے کچھ ایسی باتیں کہنے کی کوشش کروں گا جو میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی اللہ رب العزت باعث نفع بنائے. عزیز طلباء کرام اور میرے احباب، ہم سب اس بات سے بخوبی آگاہ ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت سے پہلے کا جو وقت اور زمانہ ہے، ہم اسے جہالت کا دور کہتے اور سمجھتے ہیں، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے تمام انسانیت اندھیرے میں تھی، جہالت میں تھی، گمراہی میں تھی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم روشنی لے کے آئے. بات کو ذرا واضح کرنے کے لیے میں یہ کہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بن کر آنے سے پہلے زمین اور آسمان کا یہ نظام ایسے ہی جاری تھا. دن ہوتا تھا، سورج نکلتا تھا اور پھر اپنے وقت پہ غروب بھی ہو جاتا تھا، پھر رات آ جاتی تھی جیسے اب ہوتا ہے. اسی طرح رات کو چاند ستارے طلوع ہوتے، سال گزرتے، مہینے گزرتے، لوگوں کی زندگی اور ان کے معاملات ایسے ہی تھے جیسے اب ہے. اس جہالت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس وقت لوگ سفر نہیں کرتے تھے
یا لوگ اگر بیمار ہو جائیں تو ان کو علاج نہیں ملتا تھا، ڈاکٹر نہیں تھے، ایسا نہیں ہے۔ معاملات زندگی اسی طرح جاری اور ساری تھے۔ بیمار ہوتے ان کا علاج بھی ہوتا تھا، لوگ سفر پر جاتے، سفر سے واپس آتے، کھانے پینے کا سامان ہوتا، تو جس طرح معمولات زندگی ہیں یہ اسی طرح جاری تھے۔ پھر آخر کیا بات ہے کہ ہم اس دور کو جہالت کا دور کہتے اور سمجھتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس ایسا علم نہیں تھا کہ جس علم کے ذریعے وہ اپنی آخرت کو سنوار سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا علم لے کے آئے جس علم سے انسان کی دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی سنورتی ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کا جو مین مقصد ہے وہ آخرت کو سنوارنا ہے۔ ایسا علم انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے دے کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ باتیں سمجھائیں جو نبی کے علاوہ اور کوئی نہیں سمجھا سکتا ہے۔ وضو کیسے کرنا ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، اور دیگر جو اللہ رب العزت کے حقوق ہیں انہیں کس انداز میں ادا کرنا ہے۔ اسی طرح انسانوں کے باہمی حقوق ہیں، ان کے کیا حدود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے پہلے کسی کو معلوم نہیں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ علم لے کے آئے۔ تو اب جو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ دور جہالت کا دور تھا اور اب ہمارے پاس روشنی ہے، تو اس روشنی سے مراد ہماری یہ بجلی کی روشنی نہیں ہے۔ اس روشنی سے مراد یہ نہیں ہے کہ اب ہمارے پاس گیس آ چکی ہے۔ اس روشنی سے یہ مراد نہیں ہے کہ اب ہوائی جہاز بن چکے ہیں۔ اس روشنی سے یہ مراد نہیں ہے کہ اب انسان کا سفر تیز ہو چکا ہے۔ یہ تو دنیا کی ضروریات ہیں، اللہ رب العزت نے انہیں ایسے انداز میں ترتیب دیا ہے کہ انسان کو عقل دی ہے، خود بخود یہ چیزیں وجود میں آتی چلی جا رہی ہیں اور نہ معلوم قیامت تک کیا کچھ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز لے کے آئے جس کی وجہ سے اب ہم روشنی میں ہیں، تو وہ دین کا علم ہے، قرآن کا علم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا علم ہے۔ کسی انسان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ جہنم کی آگ کو کیسے بجھایا جاتا ہے۔ دنیا کی آگ اللہ نہ کرے اگر اس کو بجھانے کی ضرورت پڑ جائے تو ہم اس کے طریقے جانتے ہیں، پانی ڈالا جائے، مٹی ڈالی جائے اور نہ معلوم کتنے طریقے ہوں، لیکن دنیا کا کوئی انسان یہ نہیں جانتا تھا کہ جہنم کی آگ کو کیسے بجھایا جا سکتا ہے۔ یہ صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اب ہم جانتے ہیں کہ وضو کریں گے تو ہمارے اعضاء نہ صرف کہ ظاہری طور پر صاف ہوں گے بلکہ اس کے ساتھ جہنم کی آگ بجھے گی اور گناہوں کا اثر ہمارے ان وضو والے اعضاء سے جھڑے گا، ختم ہوگا۔ نبی علیہ السلام سے پہلے یہ بات کوئی نہیں بتا سکتا۔ نماز پڑھیں گے، اللہ رب العزت کے سامنے اگر بادب ہاتھ باندھ کے قیام کی حالت میں مطیع اور فرما بردار ہو کے کھڑیں گے تو اللہ رب العزت کے ہاں اس کا کیا مقام ہے، کس طرح جنت کے دروازے کھلتے جائیں گے اور جہنم کی آگ بجھتی چلی جائے گی۔ اگر بندہ ایک سجدہ بھی اللہ رب العزت کے حضور کرے تو اللہ رب العزت کے نزدیک اس کا درجہ بلند ہو جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام سے پہلے یہ بات کون بتا سکتا تھا؟ کسی نے نہیں بتائی، یہ باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی آ کے بتائی ہیں۔ یہی علم ہے جس کے متعلق قرآن مجید میں فرمایا گیا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ عالم اور علم نہ رکھنے والے یہ برابر نہیں ہیں۔ جہاں تک دنیاوی علوم و فنون کی بات ہے، اس وقت بھی بڑے بڑے ماہر تھے، انجینئر تھے، ڈاکٹر تھے، سائنسدان تھے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ آپ ترقی ہوتی جا رہی ہے، یہ نہیں ہے کہ اس وقت بھی تھے، لیکن اگر نہیں تھا تو لوگوں کے پاس یہ دین کا علم نہیں تھا۔ اس لیے آج بڑی ضرورت ہے خصوصاً اس دور میں کہ ہم صحیح معنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو سیکھیں، سمجھیں، اساتذہ کرام کے سامنے باادب ہو کے بیٹھیں
اور ان کی ایک ایک بات، ان کے منہ سے نکلنے والا ایک ایک جملہ، ایک ایک جملے سے بھی زیادہ ایک ایک لفظ وہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ یقیناً ایسا ہوتا ہے کہ طلباء کرام سن سن کے تھک بھی جاتے ہیں، اکتاہٹ کا بھی شکار ہوتے ہیں۔ جب ہم آپ کی طرح تھے، ہمارے اساتذہ کرام ہمیں سمجھاتے تھے، لیکن کچھ باتیں اس وقت ہمیں نہیں سمجھ آتی تھی۔ اللہ کا شکر ہے کہ بہت ساری باتیں ہمارے پلے پڑ گئیں، اور انہی کا فائدہ ہے کہ آج ہم آپ کے سامنے بیٹھے ہیں۔ جتنی کی لاپرواہی ہوئی آج تک اس کا احساس ختم نہیں ہو رہا ہے۔ تو استاد محترم جو بھی آپ کو درس دیتے ہیں، کتاب پڑھاتے ہیں، سبق پڑھاتے ہیں، تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ استادوں کو خود بخود آتا ہے۔ استاد صاحب پہلے بہت محنت کر کے کتابوں کی شروحات کا مطالعہ کر کے پھر وہ آپ کے سامنے آ کے بیٹھتے ہیں، اور ان کا جو ایک ایک جملہ ہے وہ کئی شروحات کا نچوڑ ہوتا ہے۔ آپ کو کئی کتابیں پڑھنا پڑیں گی وہ جملہ بولنے کے لیے، اور استاد محترم وہ کتابیں پڑھ کے آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہمیں سکھانے کے لیے۔ اس لیے میرے بھائیوں، عزیز طلباء کرام، آپ پر یہ بات لازم ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے آپ کو یہ بہترین موقع عطا فرمایا۔ آپ کی عمر ایسی عمر ہے اس وقت کہ آپ کو اللہ رب العزت نے روشن دماغ، اور پھر اللہ نے آپ کو اپنے دین کے لیے منتخب کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یاد آئی، آپ نے فرمایا ان اللہ یعطی الدنیا من یحب ومن لا یحب ولا یعطی الدین الا من یحبہ۔ اللہ رب العزت کو کسی انسان سے محبت ہو یا نہ ہو، بہرحال دنیا کا رزق اللہ اسے دیتا ہے۔ کافروں کے ملکوں کے ملک ہیں، سب کو وافر رزق ملا ہے، سہولیات ان کے پاس زیادہ ہے۔ کئی مسلمان بیچارے انہی کی زندگی پر رشک کرتے رہتے ہیں، وہ بھی امریکہ لندن جانے کے لیے بےتاب ہیں، اور ان کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ کسی طریقے سے امریکہ یا برطانیہ کا ویزا مل جائے، وہاں پہنچ جائے۔ کیوں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ وہاں پر پیسہ وافر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کا رزق، دنیا کی دولت، دنیا کے معاملات اور یہ سہولیات اللہ رب العزت کسی سے محبت کرے یا نہ کرے، بہرحال اللہ ہر انسان کو دیتا ہے۔ وَلَا يُعْطِي الدِّينَ إِلَّا مَن يُحِبُّهُ، اور دین اللہ صرف اسے دیتا ہے جس سے محبت کرتا ہے۔ جو مسلمان ہے، جسے اللہ نے اسلام کی توفیق بخشی، اس کے ساتھ بھی اللہ کی محبت ہے۔ جو بندہ نمازی ہے اس کے ساتھ اللہ کی زیادہ محبت ہے۔ جو بندہ نیکیوں کی طرف جتنا زیادہ آگے بڑھا ہوا ہے اتنا ہی اس کے ساتھ اللہ کی محبت زیادہ ہے۔ لیکن جو بندہ دین کا علم حاصل کر رہا ہے، اس کے لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کی محبت کا انتہائی درجہ بیان فرمایا کہ اللہ رب العزت کے نورانی فرشتے اپنے پر اس طالب علم کے پاؤں کے نیچے بچھا دیتے ہیں جو طالب علم اللہ رب العزت کا دین سیکھنے کے لیے گھر سے نکلا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، اس دین کی تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے جب بندہ کسی سفر کو، کسی راہ کو اختیار کرتا ہے، دراصل اللہ رب العزت نے اس کے لیے جنت کی راہ کو آسان کر دیا۔ یقیناً یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی محبت کی علامت ہے کہ آج ہم اللہ کے گھر میں اس مقصد کے لیے جمع ہیں کہ ہم یہاں پر اللہ رب العزت کے دین کی تعلیم حاصل کر رہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جسے اللہ رب العزت نے دین دیا ہو، دین کا علم دیا ہو، اسے اس بات کو بالیقین جان لینا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے اس سے محبت کی ہے۔ ہمیں اللہ رب العزت کی اس محبت کو قبول کرنا چاہیے۔ اس کی چاشنی، لذت اور مٹھاس، اللہ کی یہ جو محبت ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے دین کی تعلیم کے لیے منتخب فرمایا، اس کی چاشنی، لذت اور مٹھاس ہمیں محسوس ہونی چاہیے اور کرنی چاہیے، کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ واقعتاً ہم اللہ کے پیارے ہیں، اللہ رب العزت کو ہمارے ساتھ محبت ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کے سینے اور دماغ کو روشن فرمائے اپنے دین کے لیے، اپنے دین کی تعلیمات کے لیے، اور پھر سب سے بڑھ کر اپنے دین پر عمل کرنے کے لیے اللہ رب العزت کی خصوصی نصرت اور مدد شامل حال ہو۔ آخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔